أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ کلاس کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک دعا کے لیے گزارش کروں گی کہ آپ لوگ ایک دعا کیجیے گا کہ ہمارے ایک استاد محترم ہیں قاری نام قریشی صاحب، اور ماشاءاللہ وہ بہت ہی بہترین 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 استاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی عطا فرمائے۔ رمضان میں 2-3 دفعہ ان کا میسج آیا طاق راتوں کے اندر کہ خاص طور پر خصوصی دعاؤں کے لیے انہوں نے گزارش کی تھی کہ وہ ماشاءاللہ سے قرآن کی اپلیکیشن بچوں کے لیے بنا رہے ہیں کہ جس سے قرآن بچے سیکھیں اور قرآن کی طرف دوڑ دوڑ کر آئیں۔ تو انہوں نے اس کام کی تکمیل کے لیے دعاؤں کی گزارش کی تھی کہ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہماری مدد فرمائے۔ آپ سب لوگوں سے دعاؤں کی گزارش ہے کہ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو ان کے لیے سہل بنائے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانیاں پیدا کریں، آمین یا رب العالمین۔ آغاز کرتے ہیں جی رکوع نمبر 11 کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں میں رسول بھیج چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تاریخی اعتبار سے قوموں کی اصلاح کے لیے رسول بھیجے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی اپنی امتوں کی طرف رسول بھیجے جاتے رہے، اور رسول جو ہے اپنی انہی امتوں میں بھیجے جاتے رہے۔ رسول نے انہیں ایمان، توحید اور عبادت کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، رب کائنات ارشاد کیا فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو تنگ دستی اور تکلیف میں پکڑا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسولوں کو بھیجا اور لوگوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنگ دستی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کرتے ہوئے فقر و مرض اور آفات اور مصائب کے ذریعے سے ان کی گرفت کی، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، شاید کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس عاجزی سے گر گڑائیں اور سختی کے وقت اس سے پناہ طلب کریں۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قست قلوبہم، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے کیوں نہ عاجزی اختیار کی، پھر انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے، ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سختیوں میں اس لیے مبتلا کرتے ہیں تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس پناہ پکڑیں، لیکن جب سختیوں کے بعد ان کے دل پتھر ہو گئے، حق کے لیے نرم نہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اسی میں مزید ارشاد فرماتے ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا جو وہ عمل کرتے تھے۔ دنیا کی زندگی، دنیا کا عیش و عشرت شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا، اور وہ اسی میں پڑے رہے اور وہ اسی میں ہی مبتلا رہے، اور دنیا کے رنگینیوں میں ایسے وہ مبتلا ہو گئے کہ وہ آخرت کو بالکل بھول ہی گئے۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سو جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، پچھلی اقوام نے اللہ تعالیٰ کو، اس کی تعلیمات کو اور آخرت کی جواب دہی کو بھلا دیا تھا۔ پچھلی قوموں نے مصائب اور مشکلات سے عبرت نہ پکڑی اور اللہ کی طرف رجوع اختیار نہ کیا، شیطان نے ان کے سامنے خدا فراموشی کو مزین کر دیا، اس کو خوبصورت بنا دیا، ان کے لیے مال کو ان کے لیے اچھا کر دیا، دنیا کی زندگی کے رنگینیوں میں ان کو مبتلا کر دیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا چھوڑ دیں۔ یہ شیطان نے انہیں اطمینان دلایا کہ جو تم کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھول گئے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ ہر چیز کے دروازے کھولنے سے مراد ہے کہ دنیا اور اس کی لذتوں اور اس کی غفلتوں کے دروازے ان پر اللہ تعالیٰ نے کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کے دروازے ہم نے ان پر کھول دیے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، دنیا کی ہر چیز کے دروازے اللہ نے ان پر کھول دیے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب وہ خود ان پر اترانے لگے، اللہ تعالیٰ نے جو اتنی ان کو نعمتیں عطا کی تھی اس پر وہ لوگ اترانے لگے، خوشی منانے لگے، غرور و تکبر کرنے لگے، اس میں اتنا اترانے لگے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس پر جب وہ مال، اولاد اور جائیداد پر پھول گئے اور اللہ تعالیٰ کو بھول گئے اور اطراع کرنا
نافرمانیوں پر اتر آئے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے بندے کو نعمتیں عطا کی ہیں، بے شک وہ استدراج ہے۔ پھر اس آیت کی تلاوت کی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحمد للہ رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے باوجود بھی کسی کو اپنی دنیاوی نعمتوں سے نواز رہا ہے تو سمجھ لو کہ اسے ڈھیل دی جا رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی آیت تلاوت فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا۔ جب لوگ خوشحالیوں میں مست ہو کر ڈھیٹ ہو جاتے ہیں تو اچانک ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹوٹ پڑتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو اچانک وہ مایوس تھے، بدمستی کی حالت میں اچانک اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو وہ ہر بھلائی سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ یہ عذاب کی سخت ترین نوعیت ہے کہ انہیں اچانک غفلت اور اطمینان کی حالت میں پکڑ لیا جائے تاکہ ان کی سزا سخت اور مصیبت بہت بڑی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرے رب نے ارشاد کیا فرمایا؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ چنانچہ ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا۔ جڑ کٹ جانے سے مراد ظالموں کی عذاب سے بربادی اور ان کے اسباب کا منقطع ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کا دابر اس شخص کو کہتے ہیں، کسی قوم کا دابر اس شخص کو کہتے ہیں جو سب سے پیچھے آتا ہے، یعنی آخری آدمی۔ کسی قوم کی دابر کی جڑ کٹ جانے سے مراد پوری قوم کی جڑ کٹنا ہے، اس لیے کہ آخری آدمی بعد میں کٹتا ہے، پہلے والے پہلے کٹتے ہیں۔ ظالموں سے مراد یہاں پر مشرک ہیں، اور قرآن مجید میں شرک و ظلم و مشرکوں کو ظالم قرار دیا گیا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، وہ سب کے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر نے چھٹلانے والوں کی جو ہلاکت مقدر کی ہے اس پر پروردگار عالم کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی کیونکہ اسی سے اللہ تعالیٰ کی آیات، اس کی اولیاء کی عزت و تکریم، اس کی دشمنوں کی ذلت اور رسوائی، اور رسولوں کی تعلیمات کی سچائی ظاہر ہوتی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غیر اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے نبی، یعنی اے محمد آپ ان جھٹلانے والوں اور دشمنی رکھنے والوں سے کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا کہ ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، تعجب کے طور پر کہا جا رہا ہے، ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور تمہاری بینائی لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی حالت میں لے آئے کہ نہ تمہاری سماعت ہو، نہ بصارت اور نہ سوچنے سمجھنے کی قوت، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان دونوں چیزوں کو، ان دونوں اعضاء کو کہا کے بارے میں فرمایا جب وہ بیکار ہو جاتے ہیں تو انسان کا جسم انسانی جو ہے کا نظام معطل ہو جاتا ہے، انسان باقی کام بھی اس طرح سے تیزی سے نہیں کر پاتا۔ سننے اور دیکھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں دلا دے؟ ہے کوئی ایسا معبود جو تمہیں یہ قوتیں واپس لوٹا دے؟ ہے کوئی جو تمہیں بصارت دے دے؟ ہے کوئی جو تمہیں سماعت دے دے؟ ہے کوئی اللہ کے سوا جو تمہیں یہ تمام چیزیں عطا کر دے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا کہ کہہ دو وہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں۔ کیف نصرف الآیات، آپ دیکھیے ہم کس طرح آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں، پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ کبھی ہم کس طرح سے مثال بیان کرتے ہیں، کبھی ہم کس طرح سے مثال بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ثم ہم یصدفون، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ صدف کا مطلب ہے پہلو تہی کرنا، یعنی منہ موڑنا، منہ موڑ لینا، کترانا۔
روگردانی کر لینا۔ صدف کا فعل بیمار اونٹ سے سر درد ہوا ہے، یعنی کہ یہ جو لفظ ہے بیمار اونٹ سے نکلا ہے، اور جب وہ ایک طرف جھکتا ہے اور سیدھے راستے پر بھی ٹیڑھا چلتا ہے، اس سے مراد لیا گیا ہے صدف۔ یصدفون سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان جس کے سامنے حق واضح کیا جا رہا ہو اور وہ بیمار اونٹ کی طرف ایک طرف جھکتے ہیں، جس جانب ان کا جھکاؤ ہوتا ہے وہ حق نہیں ہوتا، وہ حق کے واضح بات بیان کے بعد سیدھے راستے کو چھوڑ کر ٹیڑھے راستے پر چلے جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے اعراض برتتے ہیں۔ یصدفون۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ قل ارائیتکم قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتة او جہرة هل یہلک الا القوم الظالمون۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا، آپ اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک یا اعلانیہ آ جائے، یعنی آپ مجھے خبر دو اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک آ جائے یا اس کے آثار ظاہر ہو جائیں جن سے تمہیں عذاب کے بارے میں علم ہو جائے۔ بغتتاً کا سے مراد وہ عذاب ہے جو اچانک آئے، جس کی کوئی بھی اطلاع نہ ہو، اور جہرتاً سے مراد وہ عذاب ہے جس کے بارے میں اشارہ اور اطلاع دی جا چکی ہو۔ هل يهلك الا قوم الظالمون، تو نہیں ہلاک کیا جائے گا سوائے ظالم لوگوں کے، اور ظالموں کی ہلاکت کا سبب وہ ظلم ہے اور وہ زیادتی ہے جو عذاب کے واقع ہونے کا سبب بنا، وہ شرک ہے جس میں یہ مبتلا رہ کر اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، یا یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اپنے ایمان لانے کے بعد شرک سے بچنا سب سے پہلی ذمہ داری ہے تمام ایمان والوں کی۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم لوگوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہی بنا کر بھیجتے ہیں، ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں رسول کا بیان کیا کہ کیوں بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ مومنوں کو اچھے انجام کی خوشخبری دیں اور کافروں کو برے انجام سے ڈرائیں۔ فمن آمن واصلح، پھر جو لوگ ایمان لائیں اور اصلاح کریں۔ رسولوں کی دعوت پر اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلا خوف علیہم، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا جو ایمان لائے اور جنہوں نے اصلاح کی، ان کو مستقبل میں آنے والے معاملات سے کوئی خوف نہ ہوگا، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ روز قیامت غمگین ہوں گے، اور نہ ہی وہ یہ آرزو کر رہے ہوں گے کہ دنیا میں ہم واپس لوٹائے جائیں اور دنیا میں جا کر پھر سے عمل کر لیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت اور موقع دیا ہے، اس وقت کو غنیمت جانیے اور اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیے تاکہ روز قیامت ہم حسرت کرتے ہوئے لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو عذاب پہنچے گا، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ حق کو جھٹلانے والے اس عذاب میں گرفتار ہو کر ہی رہیں گے۔ بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ عذاب میں مبتلا ہونے کی دو خاص وجوہات بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا۔ ان دونوں وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کریں گے۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ لا اقول، آپ کہہ دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، یعنی نہ تو میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا مالک ہوں، نہ مجھے ان میں تصرف کا اختیار ہے کہ میں اس کو تم پر ایسے لوٹاؤں، نہ ہی مجھے ان پر کوئی تصرف کا اختیار ہے۔ خزائن اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے رزق اور رحمت کی کنجیاں ہیں۔
اللہ تعالیٰ سورہ فاتر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے جو کچھ کھول دیتا ہے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں، وہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہاتھوں کو ہمیشہ دینے والے ہاتھوں میں شامل رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو بھی رزق کی تنگی نہ عطا فرمائے۔ ولا اعلم الغیب، پھر فرمایا کہ اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں غیب دان ہوں، غیب کو جاننے والا ہوں، غیب کا علم تو صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ حضرت عائشہ کی سیدنا مسروق سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ابو عائشہ، یہ مسروق کی کنیت ہے، تین چیزیں ہیں جس نے ان میں سے کوئی بات کہی، اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ میں نے پوچھا وہ باتیں کون سی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، جس نے یہ گمان کیا کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا معراج کے موقع پر، تو یہ غلط ہے۔ انہوں نے کہا، میں ٹیک لگائے ہوئے تھا، یہ بات سنتے ہی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کہا، ام المومنین، مجھے بات کرنے کا موقع دیجیے اور جلدی نہ کیجیے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا، اسی طرح اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ایک بار اترتے ہوئے دیکھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں اس امت میں سب سے پہلی ہوں جس نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ یقیناً سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہیں، میں نے انہیں اس شکل میں جس میں پیدا کیے گئے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ میں نے انہیں آسمان سے اترتے دیکھا، ان کے وجود کی بڑائی نے آسمان اور زمین کے درمیان کی وسعت کو بھر دیا تھا، یعنی وہ اتنے بڑے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ ان زمین اور آسمان کے درمیان کی وسعت کو بھر دیا، اتنی بڑی ان کا تھے۔ پھر ام المومنین نے فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، یعنی آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی اور وہ آنکھوں کا ادراک کر سکتا ہے، اور وہی لطیف اور خبیر ہے۔ کیا تو نے اللہ عز و جل کا یہ ارشاد نہیں سنا، وما کان لبشر ان یکلمہ، اور یہاں سے لے کر وہ انہ علی حکیم، اور کسی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے مگر وہی یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ کوئی رسول بھیجے پھر وہ اپنے حکم سے جو چاہے وہی کرے، یقیناً وہ بے حد بلند کمال حکمت والا ہے۔ ام المومنین نے فرمایا، جو شخص سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے کچھ چھپا لیا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول، اللہ کے رسول، جو آپ پر آپ کے رب کے حکم سے اترا ہے اس کی تبلیغ کیجئے، اگر آپ ایسا نہ کریں تو آپ حق کی رسالت ادا نہ کریں گے۔ اور انہوں نے فرمایا، اور جو شخص یہ کہے کہ آپ اس بات کی خبر دے دیتے ہیں کہ کل کیا ہوگا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی فرما دیجئے کہ کوئی ایک بھی جو آسمانوں اور زمین میں ہے غیب نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، یہ جو غیب کی بات ہوئی اس کے سلسلے میں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اس کے سلسلے میں یہ پوری حدیث اس لیے بیان کی گئی کہ غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں یقیناً کوئی فرشتہ ہوں، یعنی فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے تصرفات کو نافذ کرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب لے کر آتے ہیں۔ وَإِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ، نہیں میں پیروی کرتا مگر جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح ایک انسان ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے پاس وحی بھیجی ہے اور میں اسی کا پیروکار ہوں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، آپ کہہ دیں کہ کیا اندھا
اور آنکھوں والا دونوں برابر ہوتے ہیں؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانی شعور کو جھنجھوڑا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اندھے اور آنکھیں والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے؟